اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سوال پڑھنے والے ہیں وہ ہے تحریک خلافت۔ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کیا ہے، اس کی کہاں سے کڑی شروع ہوتی ہے، کہاں سے خلافت مسلمانوں کی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو بیٹا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دور نبوی شروع ہوا، خلافت محمدیہ، خلافت اسلامیہ شروع کی، مسجد نبوی کو مرکز بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز کو اپنا مرکز مان کے مدینہ منورہ کو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفۂ راشدین کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلفۂ راشدین آپ رہے جی، خلیفہ رہے پہلے، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، ان 3 خلفۂ راشدین نے بھی مرکز بنایا جی مدینہ منورہ کو، اور تمام مسلمانوں کے لیے سعودی عرب جو اب بھی مرکز ہے مسلمانوں کا اور مقدس جگہ مانی جاتی ہے، تو اس طرح وہ مقدس جگہ مانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جی اپنے مرکز کو حالات کے مد نظر چینج کیا اور کوفے کو مرکز بنایا اپنا۔ کوفہ جی عراق میں ہے، بہت بڑا اس وقت بھی شہر تھا، بہت پرانا شہر ہے، آج بھی ہے۔ حضرت علی کے بعد خلافت راشدہ جی یہ ختم ہوئی اور بنو امیہ شروع ہوا۔ تو بنو امیہ نے اپنا جو مرکز شروع کیا وہ شام کو بنایا۔ تو اس وقت تمام لوگ جو مسلمان تھے، ملک تھے، وہ شام کو مقدس مانتے تھے اس وقت جی۔ تو اس کے بعد کچھ اور بھی علاقے رہے ہیں، مثلاً 1258 میں مصر میں فاطمی خاندان سربراہ اور اس کے سربراہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا سربراہ خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد جی بنو عثمان نے اپنا بنو عباسیہ انہوں نے اپنا مرکز جو بنایا، وہ مرکز انہوں نے بنایا اپنا عراق میں بغداد کو۔ تو اس کے بعد بہت سی چھوٹی بڑی خلافتیں رہیں، تو اس وقت بعد جو خلافت رہی وہ ترک عثمانیہ کی خلافت تھی۔ 1517 میں ترکی کے سلطان نے مصر پر قبضہ کیا، تو وہاں عباسی خلافت ختم ہو گئی۔ آخری عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کی برتری کو تسلیم کر لیا اور خلافت کا مرکز مصر سے ترکی منتقل ہو گیا۔ ترکی کی عثمانی خلافت 20ویں صدی کے پہلے 2 عشروں کے خاتمے تک قائم رہی اور دنیا کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمان اور خصوصاً برصغیر کے مسلمانوں نے ہمیشہ ترکی کی خلافت کو اسلام کا مرکز سمجھا اور اس سے روحانی اور دینی اعتبار سے تعلق قائم رکھا۔ ترک خلافت سے وابستگی اسلامی حکومت کے آغاز میں سارے مسلم علاقے مرکز کے تابع تھے۔ بنو امیہ کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ بنو عباسیہ کا زمانہ آیا تو برصغیر سے میعاد کی کہ تمہیں خود مختار اور نیم خود مختار مسلم ملکوں کا وجود دنیا کے نقشے پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ سیاسی اختیارات کی مالک ہوتے ہی بھی ترکی کی خلافت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ خلافت ترکی سے وفاداری کا انداز برصغیر میں بہت نمایاں تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں جب شروع ہوئی تو ایک طرف برطانیہ، امریکہ اور فرانس، اٹلی یہ اتحادی تھے، تو دوسری طرف ترکی، جرمنی اور اس کے اتحادی ملک شامل تھے۔ ترکی کیونکہ برطانیہ کے خلاف تھا اور
تو برطانیہ اور امریکہ کے خلاف ترکی اور جرمنی نے جنگ لڑنے شروع کر دی، کیونکہ اس وقت ہمارے مقدس مقامات جیسے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور عراق کے کربلا، معلی، نجف الاشرف، باقی بھی بغداد میں جو بھی مقدس مقامات ہمارے تھے وہ ترکی کو اپنا مرکز مانتے تھے، ترکی کے انڈر تھے۔ تو امریکہ اور برطانیہ نے، خاص کر برطانیہ نے ان پر حملہ اور بم باری شروع کر دی مقدس مقامات پر۔ تو مسلمانوں نے حکومت برطانیہ کی طرف مختلف اپنے وفد بھیجے۔ پہلا وفد 20 فروری 1920 کو برطانیہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس وفد کی جو نمائندگی کرنے والا بندہ تھا وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے۔ وہ وائسرائے کو جب کہ ملے، وہاں پر وائسرائے کو سر لارڈ جارج سے ملاقات ان کی ہوئی، اور سر لارڈ جارج سے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ترکی آپ کے خلاف ہے، لیکن آپ ہمارے مقدس مقامات جو ہیں ان کی پامالی سے روکیں، اور ترک عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو برطانیہ کے لارڈ نے کہا اگر اتنے آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو آپ ترکی والوں کو کہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور جرمنی کا ساتھ نہ دے، وگرنہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ تو وفد ناکام واپس آیا۔ جب وفد واپس آیا تو اس کے بعد مکمل طور پر ایک تحریک خلافت شروع کی گئی، اور مکمل تحریک شروع کر دی گئی۔ اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تحریک خلافت کے مقاصد اور مطالبات کیا تھے؟ مقاصد: وفد کی واپسی نے مسلمان ہند کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے برطانوی حکومت کو 3 مطالبات پیش کیے۔ یہی مطالبات تحریک خلافت کے مقاصد قرار پا۔ پہلا مقصد ہے خلافت عثمانیہ کو قائم رکھا جائے۔ دوسرا ہے ترکی کی علاقائی سالمیت اور وحدانیت کو بحال رکھا جائے۔ تیسرا ہے مقامات مقدسہ ترکوں کے پاس رہیں اور وہاں انگریزوں کا عمل دخل ختم ہو جائے۔ ترکی کے تمام بحری جہاز ضبط کر لیے اور اسے فضائی فوج رکھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ تو یہ مقاصد انہوں نے کہ ہماری جو اصل مین جو تھا کہ ہمارے مقدس جو مقامات ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے۔ تو اس طرح یہ تحریک بہت ہی زور و شور کے ساتھ چل پڑی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، اس کے بعد بہت سے اور بڑے بڑے رہنما جن کے نام آتے، عبدالکلام آزاد صاحب وغیرہ وغیرہ، غلام شبیر عثمانی صاحب۔ اور غلام شبیر عثمانی کے متعلق میں آپ کو جناب بتا دوں کہ ان کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا۔ 2 جنازے ہوئے تھے، ایک ان کے اپنی مسلک اہل تشیع مسلک کے تحت علامہ سبط الحسن جعفری صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور پھر پاکستان کے آئین کے جیسے ہے ہمارا پوری قوم کے سامنے انہیں جو جنازہ پڑھایا گیا بریلوی فقہ کے تحت، وہ علامہ شبیر عثمانی صاحب نے وہ جنازہ پڑھایا تھا قائد اعظم صاحب کا۔ تو بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے، یہ تو معلوماتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بڑے بڑے لیڈروں نے یہ تحریک میں حصہ لیا۔ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ گاندھی نے دیکھے حالات، وہ کیونکہ انگریز سے پہلے ہی تنگ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جاپان جو ہے جو کہ جرمنی کا حامی تھا، جاپان جنگ جیت لے گا، برطانیہ والوں سے حکومت چھن جائے گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم برطانیہ کے خلاف کچھ تحریکیں چلائیں۔ تو اس نے بہت ساری تحریکیں اپنی چلائی ہوئی تھی، تو گاندھی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو ایک علاقہ ہے چورا چوری کا علاقہ۔ چورا چوری کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر
ایک چوکی تھی۔ تو 5 فروری 1922 کو گاؤں چورا چوری جو کہ ضلع گرداسپور یو پی میں بلوا ہوا، وہاں پر مسلمانوں نے جی انگریزوں کی چوکی پر حملہ کر دیا اور ان کے 22 سپاہی زندے جلا دیے گئے۔ اسی طرح ایک ہے موپلا بغاوت، اگست 1921 میں مالا بار کے علاقے میں موپلا بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بغاوت اسی مذہبی جوش و خروش کا خاصانہ تھی۔ اس بغاوت کو کچلنے میں بالآخر مارشل لا نافذ کیا گیا، ہزاروں موپلا مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور سینکڑوں جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ موپلا کے متعلق میں بتا دوں، یہ ایران سے آئے ہوئے بہت ہی خوبصورت نوجوان خاندان کے، انہیں اپنے علاقے میں اب بھی ان لوگوں کو جیجا جی بھی کہتے ہیں، دولہا میاں بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی قداور، خوبصورت اور لڑنے والے جوان تھے۔ تو اس طرح یہ صورتحال جب دیکھی تو ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے تحریک خلافت کے، چورا چوری کے واقعے کے بعد حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور مسلمانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور پیچھے جناب جو حالات رہ گئے وہ ساری باغ دوڑ آ گئی گاندھی کے پاس۔ تو گاندھی نے مسلمانوں کو کہا کہ یہ بالکل آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو ایک تو مسلمان کیونکہ مالی امداد کر رہے تھے، طبی امداد بھی دے رہے تھے، تو گاندھی نے انہیں تحریک ترک موالات، یعنی کہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ انگریز کی، یہ تحریک شروع کر دی۔ 2 جون 1920 میں عدم تعاون کی تحریک چلانے کا منصوبہ ہوا، تو جبکہ قائد اعظم نے واضح اور مدلل انداز میں گاندھی کی اس تجویز کی مخالفت کی تھی۔ گاندھی کو جانتے تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال کہ یہ مسلمانوں کو خراب کرے گا۔ اس تحریک میں جب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بہت ساری وجوہات ہیں، میں یہاں پر نہیں بتا سکتا آپ کو وجہ، انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ تو گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اعزازی عہدے اور سرکاری خطابات واپس کر دیے جائیں، درباروں اور سرکاری تقریبات کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے، سرکاری اسکولوں سے طلباء کو، مسلمان بچوں کو نکال لیا جائے، اپنے تنازعات سرکاری عدالتوں کی بجائے پنچایت میں پیش کیے جائیں، سرکاری ملازمتیں ترک کر دی جائیں، مختلف کونسلوں کی رکنیت چھوڑ دی جائے اور ان کونسلوں کے انتخابات میں ووٹ دینے اور امیدوار بننے سے انکار کر دیا جائے، سرکاری مال کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ایک بہت بڑی وجہ کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، ایران یا افغانستان چلے جائیں۔ تو بہت سارے گھر، بہت سارے خاندان مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا عبدالباری، مولانا فرنگی مجلی اور بے شمار علماء نے برصغیر کو دارالحرب قرار دیا۔ تو 18,000 مسلمانوں نے ملک چھوڑ کر سب کچھ اپنا بیچا اور افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب افغانستان کی سرحد پہنچے، وہ سرحد پر پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں پہ آئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے، آپ واپس جائیں۔ تو مسلمان بیچارے زخمی حالت میں روتے کھاتے ہوئے واپس آئے، جو انہوں نے اپنی تمام جائیدادیں اونے پونے ہندوؤں کے ہاتھوں بیچے تھے، کاروبار بیچے تھے، دوبارہ ڈبل دگنی، یعنی کہ جس نے اپنی جائیداد 1 لاکھ روپے میں بیچی تھی، ہندوؤں نے دوبارہ انہیں 2 لاکھ میں وہ جائیداد واپس کر دی۔ تو اس طرح موپلا بغاوت، یہ تحریک اور ان کی وجہ سے بہت سارے لیڈر ہمارے پکڑے گئے جی۔ تو تحریک کے خلافت جب دیکھا گاندھی نے کہ اب ان کے کوئی بھی نہیں رہے اور کمزور ہو چکی ہے، تو گاندھی نے اعلان کر دیا جی چورا چوری کے واقعے کے بعد کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ لوگ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن یہ تو دہشت گرد بن گئے ہیں، یہ تو وحشی درندے بن گئے ہیں، لہٰذا ہم اس تحریک سے ہمارا کوئی تعلقات نہیں ہے اور ہم تمام تعلق توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جب گاندھی نے جی پیک پر تحریک تھی تو اس نے وہ سے کہتے ہیں کہ پھٹا کھینچ لیا اس نے نیچے سے، تحریک اس طرح بہت بڑی کمزور ہو گئی
सिविल नाफरमानी की तहरीक एक चल रही थी, बहुत बड़ी तहरीक थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह वो कहते हैं ना कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, तो कोई शमशीर और तदबीर अब मुसलमानों के पास ना रही। तो आखिरकार इधर जी क्या हुआ, आखिरी जो सरबराह अब्दुल मजीद तुर्की उस्मानिया का चल रहा था, बहुत लंबा सवाल हो रहा है, मैं समेट रहा हूँ। तो उसको मुसलमानों ने इस तहरीक को जब चला रहे थे तो उधर उनका जो जर्नैल था उसकी गठजोड़ बरतानिया और अमेरिका से हो गई, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तमाम तुर्क उस्मानिया जो सल्तनत उस्मानिया थी उसको ख़त्म कर दिया और अलहदा तुर्की को शुरू किया। एक मुआहदा किया था 1923 में, जो कि 2001 साल का मुआहदा था, 23 को ख़त्म हो रहा है। तो देखते हैं अब तुर्कों का उस मुआहदा के साथ क्या होता है। उसके मुआहदा के बाद जितने भी इलाके हैं अरबों के, सऊदी अरब वगैरह, और वो दोबारा तुर्कों के महतात हो जाएंगे। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल का कोई पता नहीं क्या होता है। तो इस तरह जब तुर्की में ही उन्होंने एक उसकी खिलाफत को ख़त्म कर दिया तो अब मुसलमानों की डायरेक्ट तहरीक जो है ख़त्म हो गई। लेकिन इस तहरीक से खिलाफत के नतीजे और असरात बहुत मुरतब हुए। तो अंग्रेज़ और मुसलमानों के माबैन बदइत्मादी शुरू हो गई। इसके बाद मुसलमानों में गैरत और अफलास आ गए, गुर्बत और अफलास आ गई जी। मुसलमानों की गैरत जाग पड़ी, हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, मुसलमानों में सियासी गौर व फिक्र की बेदारी आ गई, तजर्बा कार सियासी कारकुन जोश व खरोश वाले लोग पैदा हुए, मुआहदा लखनऊ से रूगर्दानी हो गई, तुर्की में खिलाफत का खात्मा हो गया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा हो गया। क्योंकि वो एक शेर ने क्या खूब लिखा है कि भारत में बलाएं दो ही तो हैं, एक सावर कर एक गांधी है, एक झूठ का चलता जकड़ है जी, और एक मकर के उठती हुई आंधी है। तो इसके बाद जी उल्मा का सियासत में अमली हिस्सा हो गया, इंतखाबात पर असर हुआ, मुसलमान तलबा की अमली सियासत में दिलचस्पी बढ़ी, तुर्की की बिलावास्ता इमदाद हुई, इसके बाद तालीमी इंतहात हुआ। तो ये तमाम चीज़ें थी, ये सवाल था। उम्मीद है बेटा आप इसे पढ़ेंगे। अल्लाह।